अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें हम पढ़ेंगे वो हैं 115 से 118 तक। इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर पढ़ें। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। जब मस्जिदों की बात हुई तो लोग ये समझते हैं कि सारा दिन मस्जिद के अंदर हैं या किसी एक ख़ास डायरेक्शन में हैं, ये किसी ख़ास जगह। फिर इसके बाद जो जी चाहे करो। तो क्या फरमाया? वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। ठीक है, इबादत के लिए एक ख़ास जगह मुक़र्रर की जाती है, लेकिन असल बात यह है कि ये सब कुछ अल्लाह ही का है। सिर्फ मस्जिद ही अल्लाह का घर नहीं है, बल्कि जो कुछ भी है मशरिक़ और मग़रिब के बीच में सब अल्लाह का है। वलिल्लाहि, लिल्लाहि ख़बर के लिए है और ख़बर पहले लाई गई है ताकीद के लिए। अल्लाह ही के लिए है, किसी और का नहीं है। वो ही असल मालिक है। किसका? मशरिक़ से लेके मग़रिब तक का, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक का। फ़अइनमा तुवल्लू, तो जहाँ भी तुम मुँह मोड़ोगे, फ़सम्मा वजहुल्लाहि, वहीं है अल्लाह की ज़ात, वहीं अल्लाह को पाओगे। मशरिक़ में जाओ चाहे मग़रिब, ईस्टर्न कंट्री में जाओ चाहे वेस्टर्न कंट्री में, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में ट्रैवल करो, हर जगह खुदा की ज़ात मौजूद है। मदीने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद तशरीफ़ लाए तो आपको शुरू में हुक्म दिया गया कि आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करें, क्योंकि मदीने में यहूद रहते थे। तो उनके साथ इब्तिदा में हम आहंगी के लिए कुछ अरसे तक उन्हीं के क़िबले को फॉलो करने का अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था। फिर कुछ अरसे बाद आपका क़िबला बदल दिया गया। इस पर यहूद नाराज़ हो गए और आपकी नबूवत पर शक करने लगे। मानते तो खैर वो पहले ही नहीं थे, लेकिन अब मामलात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। तो इस पर क्या कहा गया? वलिल्लाहिल मशरिक़ी वल मग़रिब। अल्लाह किसी एक डायरेक्शन में नहीं मिलता कि तुम किसी एक तरफ रुख करोगे, वो तो बस वहीं अल्लाह है। क़िबले की तब्दीली के बाद तुम्हें दूसरी तरफ अल्लाह की ज़ात नहीं मिलेगी। असल बात है अल्लाह का हुक्म मानना। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह वुसअत वाला है, बहुत इल्म वाला है। वुसअत वाला किस चीज़ में? अपने इल्म में। जितनी भी अल्लाह की सिफ़ात हैं, अपनी सारी सिफ़ात में उसकी सिफ़ात बहुत वसी हैं। अपने इल्म में, अपनी कुदरत में अल्लाह के 99 नाम हैं सिफ़ाती। इन सारी सिफ़ात में अल्लाह बहुत वसी है। इसकी सिर्फ रहम की सिफ़त ही नहीं, बल्कि सारी सिफ़ात वासे हैं। और अलीम, उसका इल्म भी बहुत ज़्यादा है। कितना? इसका इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है, हर चीज़ का इहाता किया हुआ है। इस आयत से एक बात तो ये पता चलती है कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। दूसरी बात ये कि इंसान अपनी कोशिश करके क़िबले का तयन कर लेता है। कभी किसी पिकनिक पॉइंट पर या किसी मॉल में नमाज़ पढ़ने का इत्तेफाक हो और आपको समझ नहीं आ रही कि क़िबला कहाँ है, तो आप अपनी कोशिश करके देख लें। किसी से पूछ कर नमाज़ पढ़ते हैं तो भले से आप गलत डायरेक्शन में क्यों ना पढ़ रहे हों, आपकी नमाज हो जाएगी। इन अजीम सिफ़ात के बावजूद लोगों का हाल देखें। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया, अल्लाह ने औलाद बना ली। ये कौन है कहने वाले? इसमें यहूद और नसारा भी हैं और मुशरिकीन भी हैं। सुब्हानहू, पाक है वो हर ऐब से। अल्लाह हर ऐब से पाक है। वो जो मालिक है ज़मीनों और आसमानों का,
وہ اپنے مملوک کو بیٹا کیسے بنائے گا؟ کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز اس کی مملوک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اسی کا وہ مالک ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار بندے ہیں، فرشتے اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی اس کے لیے بیٹا قرار دے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے اور اس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اس کو یہ جائز نہ تھا کہ وہ ایسا کرے اور اس نے مجھے گالی دی۔ انسان نے آدم کے بچے نے مجھے گالی دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، اور اس کو زیبا نہ تھا، جائز نہ تھا کہ وہ ایسا کرتا۔ جہاں تک اس کا مجھے جھٹلانا ہے تو اس کا کہنا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسا اس نے پہلی بار پیدا کیا ہے، یہ ہے جھٹلانا۔ حالانکہ دوسری دفعہ پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا، آسان ہے۔ اور اس کا گالی دینا کیا ہے؟ وہ جو قول ہے نا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے گالی سمجھتے ہیں، سخت ناپسند کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اوریجنیٹر ہے آسمان اور زمین کا۔ جب کوئی چیز پہلے تھی نہیں، دنیا میں کریٹیوٹی کے کام کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کے آئیڈیاز لیتے ہیں۔ حالانکہ بدیع کون ہے؟ جو نمونے کے بغیر، کسی آئیڈیا کے لیے بغیر کوئی چیز بنائے، صرف اس کا اپنا ہو، اس نے کچھ کسی سے نہ دیکھا ہو، نہ جانا ہو، نہ سیکھا ہو، سب خود بنایا ہو۔ آسمان اور زمین کو جس نے یہ سب کچھ خود بنایا، اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو پھر وہ کہتا ہے ہو جا، فَيَكُون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسانوں کو اپنے کاموں میں مدد کے لیے بیٹے چاہیے ہوتے ہیں، کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو کوئی ہمارا سنبھالنے والا ہو۔ آج کے دور میں تو خیر مشینوں نے جگہ لے لی ہے، انڈیپینڈنٹ لوگ رہ سکتے ہیں اور آپ ہر کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کام کے لیے انسانوں کی ضرورت ہوتی تھی، جبھی ایک دوسرے کے قریب رہتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو نہیں ضرورت کسی بیٹے بیٹی کی، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اس کو تو اپنا کام کرانے کے لیے چاہیے، کیا چاہیے؟ اس کو کن کہنے کی ضرورت ہے اور پھر وہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے تو وہ ان کو اللہ سے منسوب کرتے تھے۔ جب وہ یہ ساری کائنات بنا سکتا ہے تو عیسیٰ کو بن باپ کے نہیں پیدا کر سکتا کیا؟ اگر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ کو بنانا کیا مشکل ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا تھا؟ کن سے۔ اس لیے عیسیٰ کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے۔ اس دور میں کون لا علم ہے؟ لا علم لوگ تھے، امی اہل مکہ۔ اہل مکہ نے ایک مطالبہ کیا، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتا؟ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا؟ اور تاتینا آیاتن، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کذالک قال الذین من قبلہم، اللہ کہتی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، مثل قولہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا۔ وہ کیوں یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم اللہ ہم سے کلام کرے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ آپ کی نبوت کی تصدیق چاہتے تھے۔ کس سے کنفرم کرنا چاہتے تھے؟ براہ راست اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہر دور کے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایک جیسی بات کون کرتے ہیں؟ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے اعمال میں مشابہت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ باتوں میں اور اعمال مشابہت کب ہوتی ہیں؟
لوگوں میں دو لوگ ایک جیسی بات کب کرتے ہیں، دو لوگ ایک جیسے کام کب کرتے ہیں، جب ان کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں دو اکٹھے بول رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی بات ہے، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک دل نہ ملتے ہوں۔ دین کی جو صحیح تعلیم ہوتی ہے وہ دلوں کو جوڑتی ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے خوب بیان کری کھول کھول کر آیات، لیکن کل کے لیے یہ آیات فائدے مند ہیں جو یقین کریں۔ جو شک سے خالی ہوں یہ ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی۔ خاص طور پر قرآن اور سنت کی جتنی بھی باتیں ہیں، چاہے ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اس میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، انہیں یقین سے ہمیں ماننا چاہیے۔ اس آیت کا آخری حصہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ قد بینا الآیات، اللہ نے آیات تو سب کے لیے بیان کی ہیں، لیکن فائدہ اس سے کس کو ہوتا ہے؟ لقوم یوقنون، یقین کرنے والے لوگوں کو۔ اس لیے آپ دیکھیے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں قرآن، لیکن ہر ایک پر قرآن مختلف طریقے سے اثر کرتا ہے۔ کس پر کتنا کرتا ہے، کس لیول کے اوپر، جتنا اس کا یقین ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔